اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسول اللہ سے محبت تھی، میں 3 باتوں میں گفتگو سمیٹوں گا۔ دیکھو دوست، انسان فطری طور پہ 4 چیزوں سے مانوس ہوتا ہے: وطن، مال، اولاد اور جان۔ یہ فطری محبتیں ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے گا، آپ نے یہ 4 فطری محبتیں محمد عربی پہ قربان کر دی تھی۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ معذرت سے کہوں گا، ہم جو نعرے لگاتے ہیں وہ کھوکھلے ہو چکے۔ محبت تو عمل مانگتی ہے، اور عمل محبت میں آسان بھی ہو جاتا ہے۔ فطری محبتوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی جو قربانی دی وہ وطن کی قربانی تھی۔ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی جو ہے نا وہ ہجرت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 بار نہیں 2 بار ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی طرف بھی گئے اور پھر مدینہ الرسول بھی چلے گئے، مدینہ شریف بھی چلے گئے۔ تو وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، یہ وطن کی محبت فطری محبت ہے۔ جب حضور پہ وحی نازل ہوئی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کے آئی، تو 3 باتیں اس نے کی۔ ایک اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، دوسرا کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی۔ ان 2 باتوں پہ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنا۔ لیکن جب تیسری بات کی گئی نا کہ آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جائے گا، تو اس بات پہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے وطن چھوڑنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ آپ کو وطن جو ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور کریں گے۔ اور پھر جب حضور مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شجر و حجر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے۔ اچھا، جب حضور ہجرت کرنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، حضور نے فرمایا مجھے چابی دو، تو انکار کر دیا کہ چابی نہیں دوں گا آپ کو۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ تو اس نے کہا یہ صرف باتیں ہیں۔ حضور کا دل دکھا، حضور مدینہ تشریف لے گئے، پھر 10,000 کا لشکر لے کر کے آپ مکہ آئے، اور جب حضور مکہ تشریف لائے تو ابو سفیان نے بھی ہاتھ جوڑے نا، تو حضور فرماتے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی، کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، دروازے بند کر لے، امان دی جائے گی۔ تو پھر جب حضور فاتح بن کے آئے، اور آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، اور جب وہ فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے نا، راوی کہتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، کم سے کم سزا کیا دی جاتی؟ شہر بدر کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کہا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر عثمان بن طلحہ کے بارے میں رسول اللہ فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو۔ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے چابی لی اور اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی۔ یار کعبے کا کلید بردار ہونا کس کا جی نہیں چاہتا؟ حضرت ابوبکر کی بھی آرزو، حضرت عمر کی بھی آرزو، دیگر اصحاب کی بھی۔ لیکن جب حضور کعبے سے باہر آئے تو عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی دے دی، فرمایا یہ تمہارے ہی پاس رہے گی، اور آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ مکہ سے جب رخصت ہوئے تو حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ وطن کی محبت فطری محبت ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی میں نے عرض کیا وہ ہجرت ہے۔ اچھا، مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے تو حضور فرماتے ہمیں کوئی مکے کے حالات بیان کرو۔ جب مکے کے حالات بیان کیے گئے تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور فرماتے صاحب تو نے تو ہمارا اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی یار رو رو کے بیمار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی تو دکھی اشعار پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دن دے دے جو ہم مکہ المکرمہ میں گزارائیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے ہیں۔ پھر میرے نبی کے یوں ہاتھ اٹھے، اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یار یہ مدینے کا پیار ہی ہے نا، وہ شاک جاتے ہیں صرف 8 دن کے لیے، جب واپس پلٹتے ہیں ان کو ایسے ہی آ جاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ ابھی یہ حالیہ حج سے قافلے کچھ آگے کچھ آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھو ہاں کہ مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ آپ نے ایک صاحب سے پوچھا حرمین کی کہانی سناؤ، وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے،
اور روزے رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی. اللہ